بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایپ ہے 360، اس کے بارے میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ اس کے استعمال کا کیا حکم ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جس صاحب نے یہ ایپ بنائی ہے اس نے مسلسل 10 سال محنت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ قابل تعریف ہے، قابل داد ہے، اللہ پاک اس کو بہترین اس کا بدل عطا فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں ایپ کی طرف۔ ایپ میں بہت سہولت کی گئی ہے، میں نے خود اس کا استعمال کیا ہے تو بہت سہولت کی گئی، لیکن جو چیز قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس ایپ میں احادیث میں خاص طور پر جو صحت کا مدار ہے وہ غیر مقلدین کی تحقیق پر رکھا گیا ہے، جس پر 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور بعض جگہوں پہ ترجمے میں بھی علماء نے جیسے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال تو اب اس کے استعمال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا رائے دیتے ہیں آپ کو اس سلسلے میں، یہ ہے دیکھیں آپ اس کو استعمال کریں، البتہ آپ کوشش کریں کہ جو چیز وہاں سے اٹھا رہے ہیں کسی مستند عالم سے رابطہ رکھیں، ان کے سامنے وہ پیش کریں، اور وہ اس کی صحت اور اس کے ضعف ہونے کے بارے میں یا اس میں کوئی ایسی چیز جو منافی ہو ترجمہ، کوئی جس میں ترجمے میں کوئی کمی بیشی ہو یا حدیث کی صحت وہاں پہ بتلائی گئی لیکن حقیقت میں نہ ہو، یعنی کسی مستند عالم سے آپ تحقیق کروا لیں، یا پھر اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور اتنی مطالعے کی وسعت دی ہے تو آپ خود کر لیں، اور جو ہے اپنے ذرائع سے اس کی تحقیق کروا کر پھر اس پر عمل درآمد کریں۔ دیکھیے، اب آپ کو یہ رائے شاید بری لگے، یہ رائے ہماری اچھی نہ لگے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو وہ بات بتلانی ہے جو دین کے اعتبار سے آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، گمراہی کا ذریعہ نہ بنے۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوگا کہ آپ کسی سے بات کریں گے، وہ آپ کسی عالم سے وہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ان کا مطالعہ آپ سے بہتر ہوگا، چونکہ آپ نے 360 ایپ دیکھی ہوگی اور انہوں نے پوری کتابیں دیکھی ہیں، تو پھر آپ جو ہے ان کو غلط سمجھیں گے، پھر بھی غلط ہوگا، اور اگر آپ اپنی غلط بات پر ڈٹے رہیں گے تب بھی غلط ہوگا۔ تو اس لیے آپ مطالعہ کیجئے، اس کو اپنے موبائل میں رکھیے، اپنے لیپ ٹاپ پہ رکھیے، لیکن اس پر بالکلیہ اعتماد نہ کیجئے۔ اس پر علماء کے بیانات بھی موجود ہیں، میں اس میں ساتھ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان آپ مختصر سے آپ کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو میری بات کا حوالہ بھی آپ کے سامنے مل جائے، اور آپ ویسے بھی گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جو فتویٰ منقول ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب کا حوالہ یہ آپ سن لیجئے۔ اسلام 360 ایپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ غلط ترجمہ دیتے ہیں، غلط حدیث دیتے ہیں، بعضوں کو جھوٹے حوالے دیتے ہیں۔ اسلام 360 پر میرا کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے، میں اپنی پرسنلی اوپینین، اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔